یہ دوسری ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ کہ حضرت ابو بکر کا یہ معمول تھا کہ وہ کثرت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے، جب بھی مولا علی سامنے آ جاتے وہ بات کسی اور سے کرتے، چہرہ علی کا دیکھتے۔ فَسَأَلَتْهُ عائشہ، جو روایت کے لفظ ہیں ہم لوگ یہی ذمہ داری ہے نا پیش کریں۔ ایک دن بی بی نے سوال کر دیا کہ بابا جان آپ ہی عجیب کرتے ہیں، اصول گفتگو یہ ہے جس سے بات کی جائے دیکھا نہیں اسی کی طرف جا رہا ہے، آپ بات کسی سے اور سے کر رہے ہوتے ہیں اور نظریں علی کے چہرے سے ہٹاتے ہیں، آپ علی کا چہرہ کالا سمے تو رسول اللہ، انہوں نے کہا بیٹی میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول النظر الی وجه علی عبادہ، رسول فرماتے تھے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کا علی کے سیدھے پڑھنا علی کا کمال نہیں ہے، بلکہ الفضیلۃ ما یعترف بہ الاعداء یا یعترف بہ الاعداء، کہ فضیلت اصل میں اسے کہتے ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے، کہتے ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے، ہم کہتے ہیں مولا کل کائنات، اور صدیق اکبر میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، لیکن یہ دیکھیے کہ موصوف کے والد اکرامی نے یہ بات کہی، کہتا ہے کہ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے اپنی زبان سے، تعریف وہ ہے جو دشمن اپنی زبان سے کرے، اور دشمن اپنی زبان سے کیا تعریف کرے۔ اس کے بعد اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، حضرت مولا کل کائنات کی عظمت میں، شان میں، ان کے مرتبے میں، کہ مولا کل کائنات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مولا کل کائنات کی تعریف کر رہی ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مولا کل کائنات کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس نے ایک جملہ بولا کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن اپنی زبان سے کرے۔ تو جناب یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ مولا کل کائنات کی دشمن تھی اور یا حضرت صدیق اکبر دشمن تھے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے، یہ تازہ ترین ویڈیو ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو جناب والا اقرار الحسن صاحب، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ یہ 11 ارب یا 12 ارب یا 100 ارب ہمیں پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا سب سے پہلی بات ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم پیار والے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پکڑا تھا، میں نے آپ کی پکڑ کی ہے، کیونکہ آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہے، آپ کے عقائد ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے والد کے پاس نہ جاتے تو پھر بھی ہم خاموش رہتے، آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جا کے باتیں کرتے ہیں، وہی ایجنڈا ہے جو وہاں سے نکلا جرمنی سے، اور آتے ہی آپ نے جو سب سے پہلا وار خطیب سرکار پہ کیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف محبت ہے ان سے، پیار ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا جب نعرہ لگایا کینیڈا کی سرزمین پہ، تاجدار گورڈا کے بعد 150 سال بعد وہاں پہ ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور فوراً ہی وہ واپس پاکستان میں آئے۔ پیچھے سے اقرار الحسن آپ کو چن لیا گیا، کیونکہ ملک پاکستان میں بیرون ملک میں آپ کا نام تھا، میڈیا کے ذریعے، چینل کے ذریعے، اس لیے انہوں نے اس آدمی کو چنا، یعنی اس اقرار الحسن کو چنا جس اقرار الحسن کا نام ہے، اور اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا، صوفیاء کے پاس جانا، اور اکثر و بیشتر ان کو جناب والا برے ناموں سے یاد کرنا، برے القابات سے یاد کرنا، یہ پیشہ تھا اقرار الحسن کا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کو لایا جائے، اور وہ بھی موصوف کے والد اکرامی چونکہ جرمنی میں ہے، اور وہاں پہ کن کی پناہ میں ہے، یہ میں اقرار الحسن سے جواب مانگنا چاہتا ہوں۔ اور حضرات عزیز وقار، اب میری جو کل والی ویڈیو تھی جب میں نے وہ جاری کی تو فوراً سید اقرار، دیکھیے میں بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں، بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں، تو فوراً سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا، اور اس میں انہوں نے ختم نبوت کی باتیں کی، اور یہ کہا کہ میرا ایمان ہے ختم نبوت پر، اور ختم نبوت پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جان بار بار بہت کہتے ہیں اقرار الحسن کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے بازاروں میں اور گلیوں میں پھرتے ہیں، وہ کروڑوں کے محل نہیں بناتے، وہ کوٹھیاں نہیں بناتی، وہ بنگلے نہیں بناتے۔ جناب والا، جان ہتھیلی پہ رکھنا یہ آپ کا ایک زبانی دعویٰ ہے۔ فوراً سے پہلے میری ویڈیو کے بعد
آپ نے ختم نبوت پہ بہت بڑا بھاشن جسے کہتے ہیں، بہت بڑی باتیں جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے کر دی۔ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے ختم نبوت پہ باتیں کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے ختم نبوت پہ آپ نے پیغامات کیوں نہیں جاری کیے؟ اب جاری کیے جب پتا چلا کہ ہم نے جرمنی سے وہ سارے، ابھی تو میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، انشاءاللہ العزیز بفضل خدا میں ایک ایک بات، یہ کیونکہ میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں ایسی باتیں نہیں لانا چاہتا جس سے اہل سنت کے نوجوانوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ میں نے صرف 2-3 باتیں کی ہیں، اور ختم نبوت پہ اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا عقیدہ ثابت کریں، وہ ہے عقیدہ امامت۔ دیکھیے، میں تمام اہل سنت کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، میرے خلاف سارے علماء ہو گئے، دیوبندی اور سنی اور اہل سنت کے علماء سب جناب والا میرے خلاف ہو گئے، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا تھا اس بات کو کسی نے نہیں سنا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جانے کب مار دے مجھے کوئی کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ سب نے میرے خلاف باتیں کی، لیکن میں صرف اقرار الحسن سے ایک وضاحت مانگنا چاہتا ہوں، اور تمام اہل سنت کے علماء کو بھی یہ کہتا ہوں، دیوبندیوں کے علماء کو بھی یہ کہتا ہوں، بریلویوں کے علماء کو بھی یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہم سب کا نظریہ اور عقیدہ ایک ہے کہ اقرار الحسن سے سب سے پہلے عقیدہ امامت پہ وضاحت مانگی جائے، کیونکہ جب تک عقیدہ امامت پہ وضاحت نہیں ہوگی تب تک ختم نبوت کا مسئلہ ہم نہیں مانیں گے، عقیدہ ختم نبوت نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بعد جناب والا سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ان کے ہاں عقیدہ امامت کیا ہے یہ اپنی زبان سے وضاحت کریں گے، اپنے والد گرامی سے پوچھ کر وضاحت کریں گے، کیونکہ ان کے والد گرامی پر جو ہمیں شکوک و شبہات تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے، کیونکہ یہ سوئیں، یہ کیلیں، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ ہماری سب سے پہلی بات یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت۔ سب سے پہلے عقیدہ امامت یہ وضاحت کریں گے، اس کے بعد ان کا ختم نبوت کا مسئلہ ہم مانیں گے، عقیدہ ختم نبوت مانیں گے۔ جن کے ہاں انبیاء علیہم السلام سے افضل ائمہ کرام ہیں، وہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا بیان کریں گے اور کیسے بیان کریں گے، اس کی وضاحت میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ علماء سے پوچھئے گا، اور تمام علماء سے گزارش ہے کہ اقرار الحسن سے یہ وضاحت مانگیں۔ اور آخری بات میں یہ بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک بات سب سے پہلے یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ سن لیجئے، میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے ابھی جو بات رکھی ہے یہ سطح عمومی کی بات ہے، یہ ابھی اوپر سے بات کی ہے، ابھی ہم نیچے آئیں گے اور باتیں آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ میں نے جو اہل سنت کے علماء سے ایک گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ امامت کی وضاحت اس سے مانگی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی اور صحافی کی بات کیوں نہیں کی، میں نے اور کسی کے خلاف بات کیوں نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرار الحسن ایک جماعت بنانا چاہتا ہے، ختم نبوت کے نام پر، حرمت رسول کے نام پر ایک جماعت بنانا چاہتا ہے، جس جماعت کے اندر دیوبندیوں کو بھی دعوت ہے، اہل حدیثوں کو بھی دعوت ہے، اہل سنت کو بھی دعوت ہے، تمام مکاتب فکر کو دعوت ہے۔ جب ان سب کے نوجوانوں کو دعوت ہے تو اس سے پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ ہمارے جناب والا عقیدے کے مطابق ہے کہ یا نہیں، پہلے یہ وضاحت کرے گا، کیونکہ اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنی وضاحت کرے، وضاحت کے بعد انشاءاللہ العزیز بفضل خدا ہم کوئی دوسری بات کریں گے، اپنا عقیدہ امامت واضح کرے، اور اپنے والد گرامی کے پاس کب جائے گا یہ وضاحت لینے کے لیے کہ صدیق اکبر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فاروق اعظم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے پوچھئے، ہم انتظار کریں گے اس کی آنے والی ویڈیو کا، اور اپنے والد گرامی کی زبان سے یہ بات جاری کروائے کہ عقیدہ امامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور صدیق اکبر کیا حضرت علی کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کیا حضرت علی کے دشمن ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت علی کی دشمن ہیں، جو اس نے اپنی زبان سے کہا کہ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، اور ساتھ ہی صدیق اکبر کی بات کر دی جو انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی تھی۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو جناب والا اقرار الحسن صاحب بھی یہ جماعت بنانا چاہتے ہیں، وہ جماعت میں جو نوجوان داخل ہوں گے سب سے پہلے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، اور ایجاد الرحمان قادری کا کوئی بھی اس کا چکر نہیں ہے، کوئی ان باتوں کا چکر نہیں ہے۔ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم تو پیار کرنے والے ہیں، اور حق خطیب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اس لیے پیش کرتے ہیں بار بار کہ انہوں نے تاجدار ختم نبوت کا جب نعرہ لگایا تو ان پہ جناب والا تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ کیلیں، سوئیں، یہ چینیں، ان
پہ بات انشاءاللہ بات میں ہوگی. سب سے پہلے یہ وضاحتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کو دینی پڑے گی. اقرار الحسن میری اس بات کا جواب دے, اپنا عقیدہ امامت واضح کرے, اپنے والد گرامی سے وہ جملہ پوچھے کہ آپ نے کن کے بارے میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اس لیے کچاوے لیے گئے ہیں کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں, کیونکہ ان کی عادت ہے بھاگ جانا میدان چھوڑ کر. مجھے ان باتوں کا جواب چاہیے اور اس